آپ کو جو اویلیبل. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دو ٹوک. میں ہوں آپ کا میزبان وقار الحسن. آج کے پروگرام میں ہم وہی بات کریں گے جو اس وقت دنیا بھر کا موضوع بنا ہوا ہے. یعنی اس وقت معیشت ہو، تجارت ہو یا دیگر معاملات ہوں، ایک طرف ہو چکے ہیں. آگے کیسے بڑھنا ہے، ترقی کیسے کرنی ہے، تعلیم کیسے حاصل کرنی ہے، یہ معاملات بھی ایک طرف ہو چکے ہیں. اور اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک ہی ٹاپک ہے اور وہ ہے کورونا سے بچاؤ. کورونا سے کیسے بچاؤ؟ کیا کورونا سے خود کو بچاؤ یا دوسروں کو بچاؤ؟ کس طرح سے اسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی؟ ساتھ ہی ساتھ حکمران پریشان ہیں کہ ہم کریں تو آخر کیا کریں. اس وقت اگر دیکھا جائے تو اگر صرف پاکستان کی بات کی جائے تو وفاقی حکومت ہو، سندھ حکومت ہو، تاجر ہوں، عوام ہوں، سب ہی پریشان ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ ماجرا آخر ہے کیا، اور یہ جا کے کہاں رکے گا، اور کس طریقے سے اس کا کوئی حل نکلے گا. پہلی ویو جب آئی اور اس کے بعد لوگ سمجھے کہ شاید اب یہ عام وائرس کی طرح نزلہ زکام بن کے رہ جائے گا اور عام طور پہ جیسے عام زندگی گزاری جاتی ہے ویسے ہی گزاریں گے. لیکن اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کا دوسرا فیز آیا. اس کے بعد پھر تیسری لہر آئی اور اس تیسری لہر نے بھی ہم لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا. معیشت کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تعلیمی نظام کہاں سے کہاں چلا گیا. لیکن اس تمام صورتحال کے بعد کیا حکمرانوں کو کوئی ایسے اقدامات کی سوجی کہ انہوں نے سوچا کہ اگر اسی طرح ویوز چلتی رہیں تو کیا ایسے اقدامات لیے جائیں کہ بعد میں لوگوں کو مشکلات نہ ہوں. لیکن آخر کار چوتھی لہر بھی آ گئی اور اس چوتھی لہر نے بھی متاثر کرنا شروع کر دیا ہے. اور ابھی تک اسی شش و پنج میں پڑے ہوئے ہیں کہ آخر کرے تو کیا کریں. کیا کاروبار کو بند کر دیا جائے؟ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ کاروبار کو مکمل بند کر دیا جائے، جبکہ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی علاج ہی نہیں کہ اگر آپ کاروبار بند کرتے ہیں تو اس سے جو ہے یہ تمام چیزوں پر قابو پایا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بہتر یہ رہے گا کہ آپ لاک ڈاؤن کے بجائے دوسرے اقدامات کریں. تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں تاجر برادری کو جو پریشان نظر آتی ہے کہ ہم آخر کیا کریں، کس کی سنیں، کس طرح سے اپنے معاملات کو انجام دیں. چوتھی عوام ہے جو اس تمام صورتحال میں پس رہی ہے کہ آخر ان کے معاملات کس طرح سے حل ہوں گے. کیا ان کو ویکسین کروانی چاہیے اور ویکسینیٹ ہونے کے بعد ان کے معاملات حل ہو جائیں گے؟ کیا وہ دوسرے ممالک میں جا سکتے ہیں؟ کیا وہ اپنے کاروبار زندگی کو معمول کے مطابق چلا سکتے ہیں؟ یہ وہ سارے موضوعات ہیں جس پر ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کورونا آخر ہے کیا یہ عام نزلہ زکام ہے یا اس کے کیا معاملات ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے. میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کراتے چلوں. ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں جناب رانا گلزار تاج صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ان کے ساتھ ہیلتھ ایکسپرٹ تشریف فرما ہے مہتاب اکبر احمد چاندی والا صاحب، ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں. ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلے رانا گلزار صاحب، آپ کورونا کو بہت قریب سے اس وقت دیکھ کے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. سب سے پہلے لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو نہیں مانتے کہ کورونا بھی کوئی وبا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے. لوگ سمجھتے ہیں ڈرانے کے لیے ایک چیز کہی جا رہی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ وقار بھائی. میں وقار بھائی تمام اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ وہ احتیاط کریں، اور یہ بہت خطرناک وبا ہے، جان لیوا ہے، اور جو اندر سے فیلنگ ہوتی ہے وہ ایک بڑی تباہ کن ہوتی ہے. جس طرح سے میں اپنی بات کروں گا جو گزرا ہے تو پورے سسٹم کو افیکٹ کر دیا. لوگ جو مذاق سمجھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کو مذاق نہ سمجھیں اور احتیاط کریں. ایس او پی کا خاص خیال رکھیں، گھر کے اندر بھی باہر بھی، اور ملنے سے تھوڑا سا فاصلہ رکھیں. اور ہمارے یہاں ایک بڑا معاملہ ہے کہ مہمانوں کا آنا جانا، تو ہم گزارش کریں گے کہ تھوڑا سا ملنے سے پرہیز کریں، کیونکہ جو صورتحال ہے وہ بڑی کریٹیکل اور بڑی خراب ہے. کہ ابھی جس طرح سے یہ ڈیلٹا وائرس ہے، اس کے اندر پیٹ کا خراب ہونا، دست لگنا، بخار کا نہ ٹوٹنا، یہ ایک بڑی خطرناک، اس سے سانس کا تعلق نہیں ہے. یہ جو پہلے والی پیچھے لہر تھی اس میں سانس پرابلم ہوتی تھی، لیکن یہ جو پرابلم ہے یہ محسوس ہی نہیں ہوتی، اور بندہ 2 دن یا 3 دن کے بعد جو ہے نا وہ وینٹیلیٹر اور بڑی مشکلات میں آ جاتا ہے. تو تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں، ویکسینیشن کرائیں اور اس کو معمولی بات نہ سمجھیں.
اور اللہ سے توبہ کریں اور اللہ سے دعا کریں. اچھا، آپ نے کیا ویکسینیشن کروائی تھی؟ اور جی بالکل، میں نے فرسٹ ڈوز کرائی تھی. سیکنڈ ڈوز جب میں کرانے گیا نادرا کو میں نے کہا تو نادرا کو میں نے شناختی کارڈ نمبر اپنا بھیجا تو نادرا نے مجھے جب سیکنڈ ڈوز بھیجی تو مجھے بخار آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ کو بخار ہے اور آپ کو لگ نہیں سکتی. تو یہ بخار کے ساتھ ساتھ وہ 5-7 دن تک مجھے یہ کہانی رہی بخار کی. لیکن اس کے بعد میرے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا، میری فیملی کا بھی میرا بھی. تو پھر اس کے بعد میری ہمت جو ہے نا وہ جواب دے گئی. تو پھر میں نے ہاسپٹل میں ڈاکٹر سے رجوع کیا تو انہوں نے مجھے ٹیسٹ کیا تو کرونا مجھے ہوا اور مجھے ایڈمٹ کر لیا. تو اس کے بعد یعنی کہ مجھے سانس پرابلم ہونا شروع ہو گئی. تو مجھے بڑی مطلب اذیتناک صورتحال رہی اور ویٹ بہت زیادہ اس میں لوز ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ جو لوگ شوگر پیشنٹ ہیں اور جو دوسری بیماریوں میں ہیں ان کو تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، تو اس کے بعد آپ نے کیسے پھر علاج کروایا؟ کیا گھر میں بھی کوئی آپ نے ٹوٹکے وغیرہ کیے یا ہاسپٹل ہی چلے گئے تھے؟ جی نہیں، میں ہاسپٹل گیا. گھر میں بھی مطلب یہ جیسے کاوا ہوتا ہے، سنا مکی کا کاوا ہے، یہ میں نے یوز کیا. اور ادرک دال چینی یہ کاوا میں نے یوز کیا تو اس سے مجھے بہت فرق پڑا. اس میں گلا بہت زیادہ پکڑا جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے اور تو اس میں یہ بڑی پرابلم تھی. لیکن ڈاکٹروں نے جو میرے ویکسینیشن کی ہے اس سے بھی مجھے بہت فرق پڑا ہے. اور گھر میں بھی کیونکہ امیونٹی پاور کو بڑھانے کے لیے تو ظاہر ہے غذا پہ زیادہ توجہ دی جائے کہ اس پہ جو خوراک ہے وہ اچھی لی جائے. ٹھیک ہے. اچھا، بات کریں گے مہتاب احمد چاندی والا صاحب سے، ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ یہ جو وبا ہے یہ نزلہ زکام کھانسی جیسی ایک عام بیماری ہے. کیا اس کا تعلق اس سے ہٹ کر ہے؟ کچھ الگ ہے یہ بیماری؟ نہیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ جو وائرل ہے یہ وائرل 1978 کے اندر سامنے آ گیا تھا. 1978 کے اندر تو اس کو ڈائگنوز جو ہوا یہ 1983 کے اندر جا کے ڈائگنوز ہوا. 1878 کے اندر یہ سامنے آیا تھا. 1983 کے اندر آن کے آئیلینڈ کے اندر یہ ڈائگنوز کیا گیا. اچھا، یہ جو بیماری ہے جس کو ہم وائرل کہہ رہے ہیں یا کووڈ-19 کہہ رہے ہیں، اس کی ایک قسم جو ہے یہ پرندوں میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. جس طرح 2020 کے اندر جو ہے رشیا کے اندر کچھ فارمر تھے جو مرغیاں وغیرہ پالی ہوئی تھی، ان میں کچھ ایسے وائرل دیکھے گئے جس سے جو ہے جو وہاں پہ کام کرنے والے لوگ جو تھے اس پہ وہ وائرل اثر کیا اور پھر اس کو ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں ان کو بخار کی کیفیت نظر آئی. تو وہ اس کے اندر پھر اس کے اوپر ریسرچ چائنیز جو ہیں انہوں نے کچھ سائنٹسٹ سے چائنیز انہوں نے اس پہ ریسرچ کی تو اس وائرل کو انہوں نے جسٹیفائی کیا اور وہ ستمبر کے اندر جو ہے WHO کو بھیجا گیا اور WHO کو جو بھیجا گیا فروری کے اندر اسی دوسرے سال فروری میں بھیجا گیا اور اس پہ ریسرچ ابھی تک اس کی کوئی رپورٹ نہیں آئی ہے ہمارے پاس نا. لیکن انہوں نے جو اس وائرس کو ڈائگنوز کیا وہ تھا H5N8 کے نام سے. ٹھیک ہے نا. وہ اس کو ڈائگنوز کیا تو اس تقریباً جو برڈ فلو کے اندر جو تقریباً جو سمٹمز ہوتے ہیں وہی سمٹمز تقریباً یہ جو ہے ہماری جو کووڈ-19 یا جو بھی ویبز آپ کہیں پہلی دوسری چوتھی اس کے اندر وہ سمٹمز پائے جاتے ہیں. تو یہ وائرل تو بہت پرانا چل رہا ہے. اب جس طرح یہ وائرلز اب ہم جب پہلی ویبز آئی تھی تو ہم سمجھے جس طرح آپ نے فرمایا کہ جی یہ وقتی طور پر ہے 1-8 مہینے کے اندر ختم ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد دوسری آئی تیسری آئی اور اب چوتھی ویبز ہے جو مختلف ناموں سے اب ہمارے پاس آ رہی ہے. تو اس کے اندر اگر ہم پہلے احتیاط اس کی کر لیتے جس طرح ایک پروگرام میں میں نے آج سے 8 مہینے پہلے بتایا تھا یہ 2023 تک یہ وائرل رہے گا. یعنی کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ جی 2021 چل رہا ہے اور 22 کے اندر ہم اس سے فارغ ہو جائیں گے یا بالکل لائف ہمارے سٹائل جو ہے وہ چینج ہو جائے گا یا چینج کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا. یہ 2023 تک یہ رہے گا اس کے اندر. تو ابھی ہمارے پاس 2 سال ہیں. اس کے اندر جو ہم نے SOPs بنائی ہیں اس کے اندر تھوڑی سی چینجنگ کرنے کی ہمیں
ہمیں ضرورت ہے. سندھ حکومت یا وفاق جو ہے اپنے طور پر اور دوسری حکومتیں ہیں بہت کام کر رہی ہیں, لیکن اس کے اندر تھوڑی سی چینجنگ لائیں. جس طرح لاک ڈاؤن کا جو ایک طریقہ ہے, جس طرح بھی وفاق کر رہا ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے, پورے مطلب سندھ حکومت کہہ رہی ہے اس کو بند کر دیا جائے, وفاق کہہ رہا ہے کہ اس کو کھولا جائے. وفاق اپنی جگہ صحیح ہے, سندھ حکومت اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن اس کے اندر چھوٹا سا اگر کچھ سر جوڑ کے بیٹھا جائے اور تھوڑا بیچ کا راستہ نکال دیا جائے تو اس کے اندر بن سکتی ہے بات. جس طرح اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا ہم نے, کچھ جگہوں پہ لگایا, کچھ نہیں لگایا, ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ہم پورا ایک ایسا شہر جو پاکستان کا ہب ہے اور جو سب سے زیادہ جو ہے پاکستان کے اندر ریونیو جنریٹ کر رہا ہے اس کو بند کر دیا جائے. یہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کے مطلب معنی رکھتا ہے. تو اس کے اندر تھوڑی سی سجیشنس ہیں. سجیشنس یہ ہیں کہ جس طرح جو ہیں اسکولس بند کرنے کی بات ہو رہی ہے, اسکولس کو بند نہ کیے جائیں. جس طرح آج جو وزارت جو اپنا NCOC والے, تو انہوں نے کہا ہے کہ جی اسکول بند کر دیں. تو میرے خیال کے اندر اگر اسکول کا ڈیوریشن 5 گھنٹے کا رکھا ہے, اس ڈیوریشن کے اندر اس کو مطلب ٹائم ٹو ٹائم جو ہے 12 سال تک کے 12 سال کے جو بچے ہیں ان کو فرسٹ ہاف میں اور سیکنڈ شفٹ جو ہے اس سے بڑے بچوں کے لیے رکھ دیں. اور اس کے اندر یہ ہوگا کہ اسکول کے اندر ایک ساتھ سارے بچے بھی نہیں پہنچیں گے. اور دوسرا جو اسمبلی جو ہوتی ہے اس کو اگنور کر دیں, اسمبلی کو, اور ریسز جو ہوتی ہیں ان کو بند کر دیں, تاکہ کیونکہ یہ چیز کلاسز کے اندر کم پھیلتی ہے. اب ریسز میں بچے ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, ایک دوسرے کے گلاس یا دوسری چیز استعمال کرتے ہیں, اس سے زیادہ خطرہ پیدا ہوتا ہے. سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو یہ وائرس تو ایک طرف پھیل رہا ہے, اور صرف ملکی صورتحال کی بات نہیں کریں, اگر بین الاقوامی سطح پر بھی دیکھیں تو جب ویکسینیشن ہو رہی ہے اس کے بعد مختلف ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ والی ویکسین لگوائی ہے تو آپ ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے, آپ فلاں ویکسین لگوائیں. تو اس وقت جو ابہام ایک کریٹ ہوا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ویکسینیٹ کرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ مسائل رہیں گے؟ نہیں, دیکھیں جی مسائل تو رہیں گے اور 2023 تک رہیں گے, یہ آتی رہیں گی 2023 تک مختلف قسم میں. کچھ ممالک کے اندر دیکھیں جی ابھی تقریباً جو آسٹریلیا کے اندر 238 لوگوں کو ڈائگنوز ہوا ہے, اور اسی طرح چائنا کے اندر جس شہر میں پہلے ہوا تھا اس شہر میں دوبارہ ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے دوبارہ شروع ہو گیا یہ. تو اس طرح آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. اچھا رہی کیا کہتے ہیں آپ کی ویکسینیشن کی بات, دیکھیں 70% ویکسینیشن جو ہے برٹش گورنمنٹ نے مکمل کر لی, لیکن وہاں پہ بھی اب ایک نئی ویبس آنی شروع ہو گئی ہے. تو اب اسی طرح کیا کہتے ہیں اب جیسے فائزر کمپنی ہے اس نے پریس ریلیز جاری کیا ہے, اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے جو پہلے جو ڈوز لگوائی ہیں اس کے اندر اتنا امیونٹی سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہوا, تو اب ہم تیسری ویو لا رہے ہیں. WHO کو انہوں نے درخواست دی ہے کہ جی ہمیں جو ہے اس کی بھی اجازت دی جائے. تو ابھی تو ہم ویکسینیشن پہ ہی جو ہے اس پہ لگے میں کہ ویکسینیشن جو ہے 100% کام کرے گی یا نہیں کرے گی. تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہماری جو انسانی ایک باڈی ہے اس کے اندر ہر مختلف انسان ہے, مختلف انسانوں کے امیونٹی سسٹم الگ ہوتا ہے, اینٹی باڈیز ٹیسٹ الگ ہوتے ہیں. تو جو شخص جو ہے ویکسینیشن کرانی چاہیے, لیکن کسی کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو تو اس کے اندر اینٹی باڈی ٹیسٹ کرا لیں پہلے, اس کے بعد ویکسینیشن کرا لیں, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے آپ کی باڈی اس قابل ہے کہ اس کو برداشت. جس طرح بھائی نے بتایا کہ جی وہ بخار آ گیا تو اس سے ذرا سا آدمی بچ جاتا ہے, لیکن ویکسینیشن تھوڑی سی اس کے اندر توجہ دینی چاہیے, ویکسینیشن ہونی چاہیے میرے خیال میں. اچھا مزید اس پہ بھی ہم بات کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ کہ جو سندھ حکومت ہے اس نے مختلف اقدامات لینے کا فیصلہ کیا ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید, اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کرونا وبا سے لڑنے کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کے حوالے سے بھی. رانا گلزار طاہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت سندھ حکومت کی جانب سے جو اقدامات لیے جا رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا تاجر برادری کرتی ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے. بلا شبہ یہ وبا جو ہے بہت تیز ہے, خطرناک ہے, لیکن تاجروں کے لیے کیا سوچا ہے؟ دیکھیے وقابے, پہلے تو میں پہلے بھول گیا تھا, میں شکر گزار ہوں جن دوستوں نے, میں بیمار تھا, میرے تمام گھر والے جو میرے لیے دعائیں کی ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میری فیملی کے لیے اور میرے لیے بڑی دعائیں لوگوں نے کی ہیں, میں ان کا شکر گزار ہوں. بات یہ ہے کہ حکومت سندھ اور تاجر اور جو دوسرے لوگ ہیں لڑنا نہیں چاہیے, اور یعنی کرونا سے لڑے خود. جی میری ایک رائے ہے کہ آپس میں لڑنا نہیں چاہیے. وفاق کو بھی, صوبے کو بھی
ताजिर तमाम लोगों को ऑन बोर्ड रखना चाहिए और ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए जिससे अवाम को रिलीफ मिले। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जितनी भी सूरत हाल है, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। क्यों? आप वैक्सीनेशन दवाइयों की कीमतों को देखें कि 500 गुना ज्यादा महंगी हो गई हैं। आप अशियाए खुर्दनोश को देखें कितनी महंगी हो गई है। आखिर वो भी तो ताजिर ही बेच रहे हैं ना, इससे किसी का नुकसान नहीं है। नुकसान सिर्फ गरीब आवाम का है और गरीब आवाम के लिए हुकूमत सिंध को भी सोचना चाहिए, ताजरों को भी सोचना चाहिए, वफाक को भी सोचना चाहिए, तमाम लोगों को सोचना चाहिए जो मेरी समझ से कासिर बाला। अच्छा, आप समझते हैं अभी 31 अगस्त की एक डेडलाइन दी है कि जो पब्लिक सेक्टर है जिसमें मैरिज हॉल हैं, होटल्स हैं और जो ट्रेन पब्लिक मार्केट्स वगैरह है, वहां पर 31 अगस्त की डेडलाइन दे दी है कि वहां पर लाजमी आपने वैक्सीनेट करवाना। तो क्या आप समझते हैं वैक्सीनेशन हो जाएगी? देखिए, वैक्सीनेशन तो 31 तारीख तक तो नहीं होगी, इसको भी आगे एक्सटेंड करेंगे, लेकिन एक डेट इसलिए कि लोग ज्यादा तादाद में जाएं, लोग इसको मजाक ना समझें, ज्यादा तादाद में वैक्सीनेशन कराएं। लोग, हमारे लोग जो हैं वो बहुत से इसको जो है ना कोई बीमारी नहीं तस्वुर कर रहे हैं, लेकिन जब एक परेशानी में आ जाते हैं तो फिर वो अपने पूरे घर को वैक्सीनेशन कराते हैं। तो इससे पहले कि किसी परेशानी में आए तो उन सबको वैक्सीनेशन करानी चाहिए कि भाई आपको पैसे तो नहीं देने पड़ रहे ना, आप तो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन हो रही है। और गवर्नमेंट ने पंजाब में आप देखें डोर टू डोर शुरू कर दिया, यहाँ सिंध में कराची के अंदर जगह जगह सेंटर खोले हुए हैं और बहुत सी जो रोडों के ऊपर भी कैंप लगे हुए हैं कि जी आप वैक्सीनेशन कराएं। तो अवाम को ताउन करना चाहिए और हुकूमत सिंध को और तमाम जितनी भी एनजीओज हैं और आम पब्लिक है, इसमें अवेयरनेस होनी चाहिए और हुकूमत सिंध अपना काम जो कर रही है उसमें सब लोगों को साथ ताउन करना चाहिए। मैं वफाक से भी गुजारिश करूंगा कि हमें दो राय कायम नहीं करनी चाहिए, हमें एक राय कायम करनी चाहिए। हमें आपस में मिलना चाहिए, हमें आपस में अफाम व तफहीम पैदा करना चाहिए, क्योंकि जो सूरत हाल है वो बड़ी क्रिटिकल और गंभीर है। इसका मुकाबला करना बिल्कुल दुआ ये अल्लाह की मदद से तो मुकाबला कर सकते हैं। मेहताब साहब, ये फरमाइएगा कि ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस वक्त जो पाकिस्तान में वैक्सीनेट जो है वो लोग अपने आप को करवा लें, वैक्सीनेशन का मरहला जो है वो तेज किया जा रहा है। 8 लाख जो पर डे के हिसाब से कहा जा रहा है और इस वक्त जो है वो शरह भी हम देख रहे हैं कि बढ़ती आ रही है। तो क्या आप समझ रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरी आवाम जो है उसको लगा दी जाएगी, वैक्सीन कर दी? देखिए, पाकिस्तान की अगर हम आबादी को देखते हैं कि आबादी 20 करोड़ भी हम उसको लेते हैं तो उसके अंदर अगर पर डे 8 लाख होती हैं पर डे, यानी कि हाईएस्ट फिगर है पर डे, हाईएस्ट फिगर 8 लाख भी देते हैं तो इसके लिए बहुत सारे कुछ मतलब और हमें इसके अंदर चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी। हमें जो है कुछ कैंपिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, डोर टू डोर, जिस तरह पंजाब में है, पंजाब में भी जाके जिस तरह लोग घरों पे लगा रहे हैं, सिंध में भी ऐसा ही सिस्टम करना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में इसी सिस्टम पे हमें चलना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है कि हम 31 अगस्त का जो हमने डेडलाइन दी है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम वैक्सीनेशन, एक तो हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम एक साथ 20 करोड़ लोगों को लगा दें। उसके अंदर हमें बहुत सारे महीने दरकार हैं। इसके अंदर तकरीबन मैं समझता हूँ अगर हम बहुत तेज़ी से भी काम करें तो 6 महीने के अंदर जाके हम इसको क्या कहते हैं अचीव कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान के अंदर जो वैक्सीनेशन हो रही है, लोग उसको नहीं लगवा रहे हैं, डर रहे हैं, खौफ की वजह से कुछ लगवा रहे हैं। उसकी ख़ास वजह जो सामने मेरी नॉलेज के अंदर है वो ये है कि यूट्यूब के ऊपर जिस तरह उसकी मार्केटिंग मैंने क्या समझने इनडायरेक्ट मार्केटिंग की जा रही है। कोई साइनोफार्म को अच्छा कहता है, कोई किसी को अच्छा कहता है, कोई रूसी को अच्छा कहता है, कोई जो है फाइजर को अच्छा कह रहा है। तो इस चीज़ों को बंद करना चाहिए। NCOC बन चुकी है, जो
وہ سجیسٹ کرتی ہے وہ چیز چلنی چاہیے، نہ کہ کیا کہتے ہیں کہ جی جہاں سے وہ کہتا ہے کہ جی اس کو مائنڈ جو ہے کہتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ کرنا، مائنڈ سیٹ کر دیا، اب سائن فارم نہیں لگانا، اس کے اندر یہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر یہ ہو جاتا ہے، یا فلانی یہ نہیں لگانا۔ سر افواہیں تو اس حد تک پھیل گئی ہیں کہ اگر آپ نے لگوائی تو 2 سال میں مر بھی سکتے ہیں، نہیں جو افواہیں اس سے بھی اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیں افواہیں تو اس طرح کی پھیلتی ہیں اور ابھی اس سے بعد بھی پھیلتی رہیں گی۔ دیکھیں یہ اتھینٹک رپورٹ نہیں ہوتی ہیں، یہ یوٹیوبر جو ہوتے ہیں وہ اپنا چینلز کو ویوز لینے کے لیے اس طرح کی چیزیں کہیں سے اٹھا دیتے ہیں، یا کسی خبر کو جو ہے موڑ توڑ کے آپ کو پہنچا دیا، خبر کچھ تھی اور کر دی، کیونکہ اگر ایسی بات ہے تو جس ڈاکٹر نے بولا کہ کوئی ایسا چینل ہے جس نے ڈائریکٹ اس کا انٹرویو اس کو دکھایا ہے، ایسا کوئی چینل نہیں ہے، اور اس طرح کی خبریں آتی رہیں گی، اس کے اوپر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ اصل میں ہراسمنٹ جو ہوتی ہے نا، اس سے انسان کا امیون سسٹم بہت کمزور ہو جاتا ہے، انسان جو ہے بیماری سے نہیں مرتا، خوف سے مر جاتا ہے، تو وہ خوف کی فضا پیدا کرنا اس طرح کی، تو انسان جو امیون سسٹم جب کمزور ہوگا تو آپ کے اوپر وہ بیماری فوری طور پر اٹیک کرے گی اس کے اندر۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں اپنا جو ہے امیون سسٹم کو اسٹرانگ رکھنا ہے۔ اب وہ کیسے رکھنا ہے، ظاہر ہے ایس او پیز جو ہے اس کو ہم فالو کریں گے، ہم جہاں بھی گورنمنٹ نے ریسٹرکشن لگائی ہیں اس ریسٹرکشن کو فالو کریں گے۔ اب گورنمنٹ نے بہت سارے کیمپنگ ظاہر ہے کری بھی ہے، اور میری ایک سجیشن یہ ہے گورنمنٹ جو ہے سندھ گورنمنٹ بھی ہو چاہے وہ وفاق ہو، اس کے اندر جہاں پہ 10 بیڈ کا جس ہاسپٹل میں اگر بیڈ موجود ہے، 10 بیڈ موجود ہیں، ادھر ایک کووڈ وارڈ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں ابھی 2 سال اس طرح کے کچھ اقدامات سر لیے بھی ہیں، لیکن جو ابھی آپ ذکر بھی کر رہے ہیں اس سے سب سے زیادہ جو متاثر ہے وہ تاجر برادری ہی نظر آتی ہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے قیس منصور شیخ صاحب ہیں، چیئرمین جناب کیٹرز ڈیکوریٹرز ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قیس صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو تاجر ہیں وہ اس تمام صورتحال میں کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کے یہاں پہ پی ٹی آئی کے کون ہیں بھائی آئے ہوئے؟ پی ٹی آئی کے تو ابھی فی الحال کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آپ جو کہیں گے وہ پہنچ جائے گا ان تک۔ اچھا دیکھیے، آج اسد عمر صاحب نے ایک اچھی نیوز دی ہے کہ جی 31 تک آپ یہ کام کر لیں اور اس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ویکسینیٹڈ ہو جائیں، تو میں، اور پھر انہوں نے یہ بھی بڑی اچھی نیوز دی ہے کہ 1 ڈے میں 1,69,000 آج ویکسینز کراچی میں لگی ہیں، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اگر اسد صاحب یہی اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں کہ وہ 60 لاکھ ویکسینز کراچی پرووائڈ کریں، کراچی ہی آپ کو سب سے زیادہ فنڈ ریونیو دیتا ہے، ٹھیک ہے، پورا ملک کا کہتے ہیں کہ جی پورا ملک کراچی چلا رہا ہے، تو آپ کو سب سے زیادہ پریورٹی مین سٹیز میں دینی چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بھائی ابھی کہہ رہے تھے 6 months کا، ٹھیک ہے، وی نو دیٹ کہ اٹس ناٹ این ایزی گول، لیکن آپ مین سٹیز کو ٹارگٹ کر کے پریورٹی دیں اور اپنا ٹاسک اور اپنا ٹارگٹ اچیو کریں بائی پرووائڈنگ ویکسینز اینڈ ارینجنگ ویکسینز۔ ویکسین ارینج کرنے کے لیے اپنی ٹیمیں بنائیں، پروونس بھی بنائے، فیڈرل بھی بنائے، اور ان کو ٹاسک دے کے ہنٹنگ کریں دنیا میں کہاں کہاں سے کس کس کنٹری سے ویکسین آ رہی ہے، ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کریں۔ ہمیں گورنمنٹ نے کہا کہ آپ نے اپنے سٹاف کو ویکسین لگا دینی ہے، ہم نے اس ٹارگٹ کو شادی ہال، کیٹرنگ، ایونٹ مینجمنٹ کمپنیز نے ٹارگٹ اچیو کر لیا، ریسٹورینٹس والوں نے اچیو کر لیا، جاب ہائرنگ کر دی، بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کی، امپلائیز ہائر کر دیا۔ آپ نے کہا ایس او پیز پہ سختی سے عمل کریں، ہم نے ایس او پیز کے اوپر سختی سے عمل کیا، ماسک لیے، سینیٹائزر لیے، سینیٹائزر گیٹ لیے، اور اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا۔ گورنمنٹ اگر اپنا ٹارگٹ اچیو کرے، جس کے پاس بے انتہا فنڈز ہیں، جن کے پاس ٹیم ہے، جن کے پاس جہاز ہیں، جو اپنے ہی پرائیویٹ جہازوں میں جا کے ادھر ادھر کنٹریز میں وزٹ کر لیں، تو کبھی بھی ہم ہار نہیں سکتے۔ دنیا کی گورنمنٹ نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا۔ انہوں نے اگر لاک ڈاؤن لگایا تو اس لاک ڈاؤن میں انہوں نے پیسے گھر پہنچائے، کسی نے کھانا لنچ ڈنر تک پہنچایا کینیڈا میں، اگر آپ دیکھیں، اور ہمارے لیڈران تو ہمیں باہر کی اگزامپل دیتے ہیں۔ آج ہم باہر کی اگزامپل کے تحت یہ ملک کھلوانا چاہ رہے ہیں۔ برٹش گورنمنٹ نے صاف کہہ دیا کہ اب آپ نے جس نے ماسک لگانا لگائے، جس نے نہیں لگانا وہ نہ لگائے، ہم نے کھول دیا، اب ہم نے اس کو ہرانا ہے۔ ہم بھی پاکستانی ہیں، میڈیا کے کتنے بندے پورے پاکستان میں دن رات کام کریں، فوجی کام کریں، نیوی والے، ایئر فورس والے، پولیس والے، گورنمنٹ سرونٹ، کیا بزنس مین کمیونٹی اسی پاکستان کے لوگوں کی طرح نہیں ہے جو دوسرے ڈپارٹمنٹس میں ہیں؟ ہمیں آپ نے کہا، ہم نے سن لیا، ہم نے عمل کر لیا، تو ہم بھی اسی طرح ہی کام کرنا چاہ رہے ہیں جیسے دوسرے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں۔ سر اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کورونا کے معاملے پر سیاست کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، سیاست، آپ کے پاس ویکسینز
اور میں ڈیفینیٹلی جو مین پارٹیز کا جو ڈسپیوٹ ہے جو ایک دوسرے کو اونچا اور نیچا دکھانے والا ہے اس میں ہم پھنس گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی بھی پاکستان میں لاک ڈاؤن ہوا ہے تو کیا گورنمنٹ نے اس لاک ڈاؤن میں کچھ کام نہیں کیا ہے؟ سڑکیں نہیں بنائی انہوں نے اس لاک ڈاؤن میں بیٹھ کے، صرف یہ ایک آسان حل پولیس کے تھرو بند کرا دیں، بلاک لگا دیں، ختم کر دیں، کنٹینر لگا دیں، دس از ویری ایزی گول۔ سب سے آسان گول گورنمنٹ لیتی ہے اور سب سے مشکل گول ہمیں دے دیتی ہے۔ ہم نے وہ مشکل گول اچیو کیا بزنس کمیونٹی نے، اور انہوں نے آسان گول بھی اچیو نہیں کیا۔ یہ کیا کی چیز ہے؟ اچھا سر، عام طور پہ یہ بڑی بدقسمتی بھی دیکھنے میں آئی کہ کورونا وبا اس وقت زیادہ بڑھی جب آپ لوگوں کا جو کاروبار ہے وہ عروج پہ ہوتا تھا، رمضان ہو، بقرعید ہو یا دیگر جو معاملات ہوں گے، تو ایسے میں تو تاجر برادری زیادہ متاثر رہی۔ جب بھی انہوں نے کسی چیز پہ پابندی لگائی ہے، کورونا بڑھ گیا، شادی ہالوں پہ انہوں نے کہا 6 اپریل سے پابندی ہے کراچی میں، سندھ میں، اس وقت 2.something% تھا، آج 30% کیسے ہو گیا جو کہہ رہے ہیں یہ؟ اگر 30% ہے تو 3 کروڑ کی آبادی ہے کراچی میں، کیا 90 لاکھ ہے بندہ پیشنٹ؟ سر 8-10 ہزار تو پیشنٹ آئے گا ہی آئے گا نا، وہ چیک اپ کرائے گا، کسی کا گلا خراب، کسی کا کوئی، ابھی تو کسی کو کچھ بھی تھروٹ میں بھی انفیکشن ہوتا ہے تو ڈر جاتا کورونا، موسم بھی بدل رہا ہے، بالکل صحیح جی۔ اب آپ بتائیں اس کی وجہ سے یہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ جی 30%، بھائی مجھے مزہ تو اب آیا 3 کروڑ کا، نہ ٹیسٹ کی ایبلٹی ہے ان کے پاس، نہ ہاسپٹلز ہیں، نہ فالتو بیڈز ہیں۔ بھائی آپ نے اس 17 مہینے میں 50,000 گدے والے بیڈ ہی نہیں ارینج کیے پورے پاکستان کے لیے۔ آپ ہمیں کہتے ہیں ویکسین لگاؤ، ہم نے تو کر دیا، ہم نے تو جاب بھی ہائرنگ کر دی۔ آپ نے اس پورے 17 مہینے میں کیا کیا کوئی 2 ہاسپٹل بھی کھڑے کیے ہیں اپنے؟ آپ نے کچھ نہیں کیا سر۔ ابھی 31 اگست کی ڈیڈ لائن دے دی ہے جی، آج کورونا 1% بھی نہ ہوتا ہمارے ملک میں۔ جی سر، ابھی 31% نہ کر کے تباہ برباد کر دیا۔ ہاں 31 اگست کی ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ جو پبلک سیکٹرز ہیں، ریسٹورینٹس ہیں، وہاں پر لازمی ہے کہ وہ ویکسینیشن ضرور کروا لیں۔ سر یہ کبھی بھی پابندی نہ لگائیں تو ہر ریسٹورانٹ اونر، کیٹرنگ اونر، ہال اونر کا دل اتنا بڑا وہ اپنے پیسوں سے بھی لگا دے گا لوگوں کو۔ وہ یہ بھی نہیں سوچے گا کہ ویکسین شارٹ ہے پاکستان میں، وہ جو بھی پرائیویٹلی کام کر رہا ہوگا اس سے بائی کر کے اپنے امپلائیز کو کرے گا۔ آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان کی جو قوم ہے اس نے ہمیشہ دی ہے، خدمت کی ہے، آج وہی لوگ بھکاری بن گئے ہیں ان حرکتوں کی وجہ سے۔ آپ اس قوم کو بھکاری مت بنائیں، یہ قوم بڑی غیرت مند قوم ہے۔ آپ بتائیں ہر گھر میں اگر ہم کسی کے گھر میں پیسہ نہیں دیا نا تو اس کی والدہ، والد، بچے کچھ نہ کچھ 1 روپیہ 2 روپے کر کے بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ اس قوم کو انہوں نے توڑ دیا ہے، اس قوم کو جھکا دیا، گرا دیا ہے۔ خدائرا اس قوم کو کھڑا رہنے دو، یہ بڑی غیرت مند قوم ہے کہ اس نے بھوک کے، آپ بتائیں ہمیں باہر کی مثال دیتے ہیں، باہر والے بڑے مینرز والے ہیں، بڑے ڈسٹ بن میں وہ دیتے، نہ اس ملک میں بجلی آتی ٹائم پہ، نہ پانی مل رہا ہوتا ہے، اور تو بےچارے کہاں سے اتنا پیار لائیں، اتنا بیڈنس لائیں؟ ہمارے ملک میں نا فیسلٹی ہے تو کیا لرن کریں گے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا قیس منصور صاحب، بالکل اسی سلسلے کو کورونا ختم، قیس منصور صاحب اسی سلسلے کو مزید جاری رکھیں گے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ مہتاب صاحب، ہم بات کر رہے تھے کورونا سے کیسے نمٹا جائے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کوئی ایسی تجاویز جو آپ حکومت کو دینا چاہیں؟ دیکھیں تجاویز تو بہت ساری ہیں اس کے اندر، لیکن کچھ ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے کچھ تھوڑی بہت تجاویز ہیں میرے پاس۔ اس میں اندر جس طرح گورنمنٹ اگر چاہتی ہے مکمل لاک ڈاؤن نہ کرے، اس کے اندر تھوڑی سی اس کے اندر چینجنگ کر دیں۔ چینجنگز جس طرح کہ جیسا ابھی بات ہو رہی تھی کہ 13 سال سے جو کم عمر کے بچے ہیں، کیونکہ ان کا امیون سسٹم بہت کمزور ہوتا ہے، ان کو گھروں کے اندر، آپ اسکول بند کر رہے ہیں ان کو گھروں کے اندر رہنے دیں، لیکن یہ ڈیوریشن صرف 1 ہفتے کے لیے کریں، زیادہ اس کو لانگ نہ کریں۔ اور جتنی بھی خواتین جو ہیں اور جتنی بھی لیڈیز ہیں ان کو بھی گھروں سے نکلنے کی اجازت نہ ہو، کیونکہ پاکستان کے اندر تقریباً 80% جو ہے مرد کام کرتے ہیں اور 20% جو ہیں وہ عورتیں ہیں۔ تو اگر 1 ہفتے کے لیے ان کو ہم گھر کے اندر آئسولیٹ ٹائپ ان کو رکھ دیں تو ہماری آبادی کا آدھا حصہ تو شہر سے غائب ہو جائے گا اور گھروں میں آ جائے گا، اور اس کے اندر ہمیں یہ فائدہ یہ ہوگا کہ ایک جو بازاروں کے اندر ایک خاص قسم کا رش جو ہوتا ہے جس کی وجہ سے کرونے پھیلنے کا اور یہ جو ویوز بڑی ہیں اس کا جو ڈر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہمیں کچھ پرسنٹیج کم ہو جائے گی، اور جو ہماری معاشی جو ذمہ داریاں ہیں جو مردوں کی وہ اپنے ڈیوریشن کے اندر ایک مطلب اس کا ایک ڈیوریشن بنا دیں کہ کچھ دکانیں اس ٹائم کھلیں اور کچھ اس طرح کچھ ایک ڈیوریشن کے اندر کر دیں تاکہ ایک ساتھ پبلک باہر نہ ہو۔
अगर हम ये 6 बजे और 6 से 6 है तो हर आदमी को पता है कि मेरी 5 बजे ऑफिस से छुट्टी होगी और पूरा वो कहता है 1 घंटे के अंदर मैंने सब्जी भी लेनी है, दूध भी लेना है, नाश्ता भी लेना है, तो सारी चीज़ें घर पे। अब सुबह जब आदमी निकलता है कि जी मुझे 6 बजे पहुंचना, तो पूरा शहर एक साथ निकलता है। तो उसके अंदर थोड़ा सा चेंजिंग होनी चाहिए, इंडस्ट्री की इंडस्ट्री की जो है वो टाइमिंग अलग होनी चाहिए, दुकानों की टाइमिंग अलग होनी चाहिए, शॉपिंग मॉल्स की हैं उनकी टाइमिंग थोड़ी सी चेंज करें, तो उसके अंदर ताजिर बरादरी जो है उसका भी कोई नुकसान नहीं होगा और हमारी मईशत पे भी जो एक बहुत बड़ा असर पड़ा हुआ है उसके अंदर भी शायद उसके कुछ हम सदेबाप हो जाए, वो कम हो सकते हैं। अच्छा, ये इस वक्त फरमाइएगा राना साहब कि अगर देखा जाए शर्की में जो है वो केसेस बढ़ गए, मुख्तलिफ जगहों पे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जो अस्पताल हैं उसके लिए क्या किया जा रहा है? सिर्फ गवर्नमेंट अस्पताल या प्राइवेट सेक्टर को भी आपने ऑन बोर्ड ले लिया है? देखिए, गवर्नमेंट अस्पतालों में बड़ी फैसिलिटीज़ दी जा रही है, आपको बताता चलूं। और मैं यहाँ एक गुजारिश करूँगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मालकान से कि वो खुदारा इसमें ताउन करें हुकूमत के साथ, अवाम के साथ, और वो अपनी मनमानियाँ ना करें। और उस पर हुकूमत सिंध और वफाक से भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो इन सबको ऑन बोर्ड लें और इनकी मनमानी को रोकें, क्योंकि इसमें ये एक बड़ा आपने अहम बात की है और इससे बड़े मुतासिर हैं लोग। प्राइवेट हॉस्पिटलों की जो मनमानी है वो बहुत ख़तरनाक हद तक है और इसके ख़िलाफ़ मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत सिंध को एक्शन लेना चाहिए, वफाक को एक्शन लेकिन आप ये समझते कि इस वक्त जो है प्राइवेट सेक्टर को भी आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि ये सारी बातें हैं, उनको भी चाहिए प्राइवेट सेक्टर को भी कि वो अल्लाह की रजा के लिए अवाम के साथ ताउन करें, और हुकूमत को भी चाहिए कि इनको ऑन बोर्ड भी लें और अगर ये इस बात पर नहीं मानते तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करें। क्योंकि इसलिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं ये अपने जो बिजनेस है उसकी शरह को बहुत ऊंचा लेकर जा रहे हैं, तो इस तरह ना करें, अवाम की खिदमत करें। और जो हमारे यहाँ दवाई साज कंपनियां हैं उनको भी, उनसे भी गुजारिश है कि वो अपने प्राइस को, मैंने कहा ना कि कोरोना में ताजिर हजरात अपनी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन जनाब मैं आपसे गुजारिश ये करता चलूं कि जो चीज़ 1 रुपए की थी वो चीज़ आज 3 रुपए की है, तो ये ताजिरी तो बेच रहे हैं, कंपनियां ही तो बेच रही हैं, तो गरीब आदमी पिस कौन रहा है? गरीब आदमी। तो इस पे जो नुकसान है वो गरीब का है। हम बातें तो गरीब की कर रहे हैं, वो कोई भी हो, लेकिन गरीब को रिलीफ क्या मिला? मैं तो इस बात का कायल हूँ कि गरीब की हम बात तो कर रहे हैं, रिलीफ क्या मिला गरीब को? रिलीफ कुछ नहीं मिला। जो 1 रुपए की चीज वो गरीब खरीद रहा था, आज वो गरीब 3 रुपए की वो चीज खरीद रहा है, 5 रुपए की खरीद रहा है। इसका कौन जिम्मेदार है? गरीब की तो कोई बात नहीं कर रहा। सारे लोग जो है बस एक ही बात कर रहे हैं कि जी हमें मार दिया, हमें निचोड़ दिया, हमें बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं है जनाब। अच्छा, आप तो अपना कारोबार कर रहे हैं। देख लेते हैं ताजिर बिरादरी का इस पर क्या कहना है कि क्या वो सिंध हुकूमत के भी इक़दाम से मुतमईन है? कैसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं आप? जी कैसा साहब फरमाइएगा, क्या सिंध हुकूमत के इक़दाम से मुतमईन है? अमीर कौन नजर आ रहा है इधर? जी, हम ताजिर जितना लड़ रहे हैं 2 छुट्टियां खत्म करें, 6 की जगह 10 बजे टाइम करें, क्यों करें? जी, हमारे खर्चे तो वही है ना, वो कैसे करेंगे? डेफिनेटली महंगाई होगी। आपने लॉकडाउन लगाया, मुर्गी कहाँ पहुंच गई? लॉकडाउन खत्म किया, मुर्गी कहाँ पहुंच गई? आप खत्म तो करें, आप छोड़ दें, लोगों को आजाद छोड़ दें, एसओपीज के ऊपर इंप्लीमेंट कराए सख्ती से, कोरोना वैक्सीन अरेंज करें और आप देखें कहां से कहां पहुंचता है, कितनी चीजें सस्ती होती हैं। अच्छा सर, एक और चीज लॉकडाउन की वजह से है। इस वक्त एक चीज जो बेहतर नजर आई है सर, करेंगे महंगाई होगी, ताजिर जो है 30 दिन की जगह 22 दिन काम करेगा तो उसको खर्चा तो 30 दिन का देना पड़ेगा। सैलरी है वो। आपने बिजली के बिलों में हमें क्या इंसेंटिव दिया? क्या आपने लॉकडाउन के दरमियान हमारे एम्प्लॉयज को पैसे देने का जो वादा किया था पूरा किया? क्या दिया आपने? गंदे गंदे राशन के थैले दे दिए। वो क्या करेंगे? हम ये ताजिर ही हैं जिन्होंने आपकी जिम्मेदारी पूरी करते हुए अपने एम्प्लॉयज को चलाया। आज अगर ये ताजिर ही हैं जो एनजीओ को चंदा देते हैं, वो एनजीओ कहां से क्या करता है? 90% ताजिर, 10% जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो एनजीओ की हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से एनजीओ चलती है। अच्छा कैस साहब, एक बात फरमाइएगा कि इस वक्त अगर सूरत-ए-हाल देखें कैस साहब के जो पुलिस है उसकी जानिब से कहा गया कि पुलिस नहीं आएगी बल्कि इंतजामिया के लोग ही दुकान के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कराने आएंगे, तो इससे आपको कम से कम एक रिलीफ तो मिलेगा।
مختصر بتائیے گا. آپ ایک ہی دعا کیجئے کہ گورنمنٹ سارے سیکٹر کھولے. اب سپوز کریں گورنمنٹ نے سارے سیکٹر کھولے, ریسٹورینٹس, کیٹررز اور میرج ہالز, یہ 3 سیکٹرز کو انہوں نے کرش کر دیا. بھائی ہر سیکٹر کے لیے کچھ نہ کچھ انسینٹیو کریں. آپ کا دیکھیں شادی ہے, 8 سے 10 بجے کا ٹائم ہے, اس 10 بجے کے ٹائم میں 1 گھنٹہ گیدرنگ ہوتی ہے, اور آپ نے شاپنگ سینٹر صبح 6 سے 6 کھول دیے, 50% آپ نے ٹرانسپورٹ کا کر دیا, پورا گورنمنٹ آفس سارا سسٹم سب وہی چل رہا ہے. اور 1 گھنٹے کے لیے جو ایک انڈسٹری ہے جس کا 10 سے 15 لاکھ ڈیلی ویجز ہے, جس سے سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, آپ نے اس انڈسٹری کو بند کر کے بالکل صفر کر دیا. کیا اس کے امپلائیز, کیا وہ ان کے پیٹ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے قیس منصور صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت تاجر برادری جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے. بہت شکریہ چیئرمین ڈیکوریٹرز. جی 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 ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ قیس صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. رانا صاحب مختصراً بتائیے گا کہ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیے اقدامات جو ہیں وہ عوام کو اور حکومت کو ساتھ مل کر حکومت کی بتائی ہوئی SOPs پر عمل کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن کرانی چاہیے, اس کو وہ نہ سمجھا جائے کہ کمزوری. اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ دیں اور اپنے گھروں کے اندر عوام رہے اور بلا وجہ باہر نہ نکلیں, اور گھروں کے اندر بھی SOPs پہ عمل کریں. تو انشاءاللہ یہ فرمائیے گا کہ چوتھی لہر جو ہے وہ کب ختم ہو رہی ہے؟ بس اس کو دیکھیں جی, یہ چوتھی لہر تو انشاءاللہ تعالی جو ہے 2 سے 3 مہینے کے اندر انشاءاللہ اگر اسی طرح ریسٹرکشن رہی اور گورنمنٹ جس طرح سندھ گورنمنٹ اور وفاق مل کے کیا کہتے کام کر رہی ہیں, انشاءاللہ تعالی 1 سے 2 مہینے کے اندر ہی بالکل ختم ہو جائیں گی. اور آگے جس طرح ہم پہلے اراؤنڈ 2023 تک یہ دوبارہ مختلف وقتوں کے اندر آتی رہیں گی, اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے اور اس کے اندر کوشش کرنی چاہیے. چھوٹی سی ایک بات جو میں بھائی نے ابھی بولی تھی, بھائی نے جو بات کری, اس ٹائم جو ہے ہمیں قومیت بن کے سوچنا چاہیے. بھائی نے جو بات کری ہے وہ صرف ڈیکوریشن والوں کی کری ہے, ہوٹلز کی کری ہے, کھانے پینے. اگر ہمارے کو کھانا پینا ہم یہ سب اگنور کر سکتے ہیں, ہمیں انڈسٹری کی ضرورت ہے. اگر ہماری سب سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے ہماری انڈسٹری کا پہیہ جو ہے نا وہ چلتا رہنا چاہیے. صحیح. میں آپ سے بہت شکریہ آپ کا, رانا صاحب آپ کا شکریہ. اور تمام ہمارے دیکھنے والے SOPs کا خیال رکھتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جلد ہی انشاءاللہ اس وبا کا خاتمہ بھی ممکن ہوگا, لیکن SOPs کا لازمی خیال رکھیں. پروگرام دو ٹوک سے اپنے میزبان وقار الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.